امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نمازی نماز کے لیے نکلا اور راستے میں چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کیچڑ کی وجہ سے گر گیا، لیکن چونکہ اخلاص تھا، محبت تھی، ذوق تھا، شوق تھا کہ اللہ کے گھر میں جا کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ اب دوبارہ پلٹا اور جا کر اپنا لباس چینج کیا، دوبارہ نماز کے لیے آیا۔ دوسری مرتبہ آتا ہے تو پھر اسی مقام پر کیچڑ پہ پھر گرتا ہے اور پھر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتا ہے۔ لباس تیار کیا، ستھرا پہنا، پھر مسجد کے لیے آیا۔ یہی نمازی جب تیسری مرتبہ تیار ہو کے نماز کے لیے نکلا، اسی کیچڑ والے مقام پر دیکھا کہ ایک شخص چراغ لیے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور نمازی کو کہتا ہے نمازی اس طرف سے نہیں بلکہ اس طرف سے آؤ کہ یہاں سے راستہ خشک ہے۔ اب اس نے راستہ دکھایا، مسجد تک پہنچایا۔ جب نمازی مسجد میں پہنچ گیا تو وہ چراغ والا مسجد کے باہر رہ گیا۔ اب نمازی نے پوچھا کہ اے چراغ والے، اے مجھے راستہ دکھانے والے، میرے رہنما، خود مجھے مسجد تک پہنچایا، خود مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اب وہ چراغ والا کہتا ہے میں نمازی نہیں، میں شیطان ہوں۔ اب نمازی حیران ہو کر سوال کرتا ہے، شیطان کا کام ہے انسان کو نماز سے روکنا، سیدھے راستے سے روکنا، تو کیسا شیطان ہے کہ مجھے خود مسجد تک پہنچایا؟ اب شیطان جواب دیتا ہے نمازی، جب تو پہلی مرتبہ کیچڑ میں گرا تیرے اخلاص کی وجہ سے، کیونکہ تو واپس پلٹ کر آیا، اللہ نے تیرے ذوق کو دیکھا، تیرے شوق کو دیکھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ تو دوسری مرتبہ تیار ہو کے آیا، پھر اسی مقام پہ گر گیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ تیرا دوبارہ تیار ہونا، تیرا دوبارہ پلٹ کر آنا، نماز کے لیے تیار ہونا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کا اخلاص برقرار ہے، ذوق برقرار ہے، محبت برقرار ہے، اب اس کے سارے خاندان والوں کے گناہ معاف فرما دو۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر تو گر جائے اور تیسری مرتبہ گرے، واپس پلٹ کر جائے۔ اللہ تیرے شوق کو دیکھ کر، تیرے اخلاص کو دیکھ کر ایسا نہ ہو ساری امت محمدیہ کی معافی کا اعلان کر دے۔ تو اب بھی میں تجھے لوٹ کر جا رہا ہوں کہ میں نے باقیوں کو مغفرت سے بچایا ہے۔ تو اخلاص ایسی عظیم طاقت اور قوت ہے کہ انسان کا عمل خود بھی اس کو بھی عروج تک پہنچاتا ہے، اس کے عمل کی بدولت اللہ اس کے خاندان والوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔